اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو جاری ہے۔ دو سلسلے ہیں، ایک نبوت کا سلسلہ ہے، ایک امامت کا سلسلہ ہے، ایک بناء اسلام کا سلسلہ ہے، ایک بقاء اسلام کا سلسلہ ہے۔ 1,24,000 نبیوں نے دین کی عمارت کو بنایا اور 12 اماموں نے دین کی عمارت کو بچایا۔ یہ ہے عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بنانے والے 1,24,000 تھے اور مٹانے والا شیطان ایک تھا۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ بات عقل سے پرے ہے کہ ایک شیطان کیسے دین کو مٹا دے۔ بھائی دیکھیے، نبیوں نے دین کو بنایا ہے، ابلیس نے، شیطان نے دین کو مٹایا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، میں ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے۔ یہ جو میں ہاتھ میں گھڑی لگائے ہوئے ہوں، یہ جب بن کے نکلتی ہے کتنی مشینیں درکار ہوتی ہیں۔ منٹ کی سوئی الگ ہے، سیکنڈ کی سوئی الگ ہے، گھنٹے کی سوئی الگ ہے، مشینیں ہیں، انجینئرس ہیں، کاریگر ہیں، الگ الگ ہر ایک کا کام ہے۔ اور جب ایک گھڑی کارخانے سے بن کے نکلی تو یقین مانیے کیا اس کو مٹانے کے لیے، اس کو تولنے کے لیے مشینیں لگانا پڑیں گی؟ کیا اس کو تولنے کے لیے کاریگر بلانا پڑیں گے؟ کیا اس کو تولنے کے لیے فیکٹری لگانا پڑے گی؟ کہا پتھر کے اوپر رکھیے اور کس کے پٹک دیجئے اور دوسرا پتھر مار دیجئے، گھڑی بیکار ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، یہی معاملہ اسلام کا ہے۔ نبی دین بناتے چلے گئے، شیطان دین مٹاتا چلا گیا اور دین کی عمارت کو نقصان پہنچاتا چلا گیا۔ آدم آئے، انہیں نے دین پہنچایا، اس نے بیچ میں گڑبڑ کی۔ نوح آئے، دین پہنچایا، اس نے بیچ میں گڑبڑ کی، جس میں عذاب الہی آیا اور نوح کی کشتی کو حدودی پہ جا کے ٹھہری۔ قرآن نے کہا کہ انجینا ہو واصحاب سفینہ۔ ابراہیم آئے، آتش نمرود گلزار ہوئی اور وہاں ابراہیم کا کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سلامت رہ سکے۔ موسیٰ آئے اور آ کے چلے گئے، دین کی عمارت کو مٹنے نہ دیا، بدلنے کی بہت کوشش کی۔ عیسیٰ آئے تو یہاں تک کہ عیسیٰ چرخ چہارم پر بلند ہوئے، حضور سرور کائنات آئے، حضور سرور کائنات نے کہا
کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ، مٹانے والا وہ ہے جو بزم ملائکہ سے یہ کہہ کے نکلا ہے کہ تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا۔ یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دین کا کیا ہوگا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب دین کا ہوگا کیا؟ کہا گھبرانا نہیں، دین کو ایسے کے حوالے کر کے جاؤں گا جس میں آدم کا علم ہوگا، نوح کا عزم ہوگا، ابراہیم کی خلت ہوگی، موسیٰ کی ہیبت ہوگی، عیسیٰ کا زہد ہوگا، میرا جمال ہوگا، اپنا جلال ہوگا۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ عزیزان محترم، یہ ابلیس نے دین کو مٹانے کی بہت کوشش کی۔ خدا کی قسم، اگر امامت نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا، دین تباہ ہو جاتا، دین برباد ہو جاتا۔ رسول کے بعد اس دین کو، اس اسلام کو مولا علی نے کس طریقے سے بچایا کہ مولا علی نے گھر میں بیٹھ کے کہا خدا کی قسم کہ اس وقت تک دوش پہ ردا نہیں ڈالوں گا جب تک کہ قرآن کو مطابق تنزیل جمع نہ کر لوں، یعنی جس آرڈر میں قرآن نازل ہوا اس آرڈر میں پورے قرآن کو جمع نہ کر لوں، اس وقت تک دوش پہ ردا نہ ڈالوں گا۔ زمانہ حکومت سازی میں لگا ہوا تھا۔ رسول کے بعد صحابیت کوشش اس بات کی کر رہی تھی کہ کس طریقے سے حکومت سازی کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکیں۔ علی نے گھر کے دروازوں کو بند کیا، کہا اس وقت تک کہ دوش پہ ردا نہیں ڈالوں گا جب تک کہ مطابق تنزیل قرآن کو نہ جمع کر دوں۔ عزیزان محترم، رک کے ایک جملہ سنیے کہ اگر کوئی ریسرچ کرتا ہے، اگر کوئی تحقیق کرتا ہے، اگر کوئی شے جمع کرتا ہے تو اس کے لیے گھر کے دروازے کھولتا ہے، شہر کے دروازے کھولتا ہے، لائبریریز میں جاتا ہے، ملکوں جاتا ہے، تاکہ کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے ملے، تاکہ اس کی تحقیق مکمل ہو، تاکہ اس کی تحقیق مکمل ہو۔ عزیزان محترم، علی ابن ابی طالب نے گھر کے دروازے بند کر کے قرآن کو جمع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن علی کے گھر میں موجود تھا، پورا قرآن علی کے گھر میں موجود تھا۔ علی کسی کے دروازے پر نہ ایک آیت مانگنے گئے، نہ ایک سورہ پوچھنے گئے، نہ ایک پارہ پوچھنے گئے، اور علی مطابق تنزیل قرآن کو جمع کرتے رہے۔ جب قرآن کو جمع کر لیا تو اس وقت علی ابن ابی طالب نے دوش پہ ردا ڈالی، گھر کے دروازوں کو کھولا، دربار خلافت میں آئے، حاکم وقت نے پوچھا کہ یا علی کیوں آئے ہو، یا علی کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ میں نے مطابق تنزیل قرآن کو جمع کیا ہے، یعنی جو مکی آیت، مدنی آیت، امن کی آیت، جنگ کی حالت میں آنے والی آیتیں، ان کو یکجا کیا ہے، اور میں اس کو لے کے آیا ہوں، اس کو رکھو اور امت مسلمہ میں رائج کرو۔ اور یہ کہہ کے علی نے وہ ردا سے جمع کیا ہوا قرآن نکالا اور نکال کے کہا کہ اس کو امت مسلمہ میں رائج کرو۔ تو دربار سے آواز آئی کہ یا علی
ہمیں تمہارا جمع کیا ہوا قرآن نہیں چاہیے۔ یہ ہے علی کی عداوت، یہ ہے علی کی عداوت، یہ ہے علی کی دشمنی کہ ہمیں تمہارا جمع کیا ہوا قرآن نہیں چاہیے ہے، ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے ہے۔ علی ابن ابی طالب نے بغیر کچھ کہے ہوئے اس قرآن کو ردا میں لپیٹا، یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ اب تم اس قرآن کو اس وقت تک نہیں دیکھو گے جب تک کہ میرے 12ویں کا ظہور نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، کبھی سوچئے، کبھی غور کیجئے کہ یہ جو آج اسلام میں 73 فرقے ہیں اور قرآن ایک ہے، یہ احسان ہے علی ابن ابی طالب کا، یہ احسان ہے قرآن پر علی ابن ابی طالب کا کہ فرقے 73 ہیں مگر کتاب ایک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی دربار خلافت میں قرآن لیے کھڑے تھے، چوتھی منزل پر علی خود تخت اقتدار پر تھے، علی خود تخت اقتدار پر تھے، تو علی کو اپنا جمع کیا ہوا قرآن رائج کرنا چاہیے تھا۔ اگر علی خلافت کی چوتھی منزل پر اپنا جمع کیا ہوا قرآن رائج کر دیتے تو پھر علی کے بعد جو بھی تخت اقتدار پر بیٹھتا وہ ایک نیا قرآن ترتیب کر دیتا۔ لہذا علی نے قرآن کو بٹنے نہ دیا۔ حسبنا کتاب اللہ کہنا آسان ہے، کتاب کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ کہا کہ عزیزان محترم، یہ وہ علی ہیں کہ اگر میرے سامنے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں اہل توریت کا فیصلہ ان کی توریت سے کروں گا، اہل انجیل کا فیصلہ ان کی انجیل سے کروں گا، اہل زبور کا فیصلہ ان کے زبور سے کروں گا، اور مسلمانوں کا فیصلہ کتاب سے کروں گا۔ کتاب کا مطلب قرآن، مسلمانوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا، اور یہاں تک کہ کتابیں خود میری صداقت کی گواہی دینے لگیں۔ صلوات بھیج دے محمد وال، بآواز بلند صلوات بھیج دے محمد وال۔ عزیزان محترم، یہ ہیں علی ابن ابی طالب جن کا احسان قرآن کے اوپر ہے۔ رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر نہ مل لینا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی میں تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ عزیزان محترم، کہہ تو دیا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، بہت آسانی سے کہہ دیا کہ ہمیں کتاب کافی ہے۔ یہ کتاب آپ کو کہاں تک لے کے جائے گی؟ رسول نے دو چیزیں دی ہیں، کتاب اور اہل بیت۔ عزیزان محترم، انصاف سے بتائیے، اگر کتاب کافی ہوتی تو بڑے بڑے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں خالی کتابیں رکھی ہوتی، ٹیچرز اپائنٹ نہ ہوتے، ٹیچرز اپائنٹ نہ ہوتے۔ مگر زمانہ جانتا ہے
کہ خالی کتاب کافی نہیں ہے جب تک کہ تشریح کتاب کرنے والا کوئی نہ ہو. اور یہ جو سرکار نے لاکھوں روپے تنخواہ دے کے ججز کی اونچی کرسیوں پر جج مقرر کیے ہیں، ان کرسیوں پر قانون کی کتابیں رکھی ہوتی اور ان کتاب سے فیصلے ہوتے اور یہ جج نہ بٹھائے جاتے اور جج تشریح نہ کرتے. کہا کیسی جہالت کی باتیں کر رہے ہو، خالی قانون کی کتاب کافی نہیں ہے جب تک کہ پڑھ کے اس کے ایک ایک معنی کو، ایک ایک مطلب کو، ایک ایک حرف کو سمجھانے والا نہ ہو. عزیزان محترم، خالی کتاب تو مکے تک نہیں لے جا سکتی، خالی کتاب تو مکے تک نہیں لے جا سکتی. ابھی حج کا زمانہ گزرا ہے. عزیزان محترم، ہمارے کرنل بھائی بھی آ گئے ہیں مظفر پور بہار سے، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو عالم یہ ہے کہ خالی کتاب، جو انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، خالی کتاب مکے تک نہیں لے جا سکتی. آپ بھیڑ میں کھڑے ہو گئے قرآن پاک کو لے کے اور لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی ہے اور وہاں پاسپورٹ چیک ہو رہے ہیں اور وہاں کے اوپر آپ جا کے کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ لاؤ. تو آپ نے قرآن کو بغل سے نکالا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور ٹیبل پر رکھ دیا، ٹیبل پر رکھ دیا. کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم نے کہا تھا پاسپورٹ لاؤ، تم قرآن لے آئے. بھائی حدیث رسول ایک یاد دلا دیں کہ حب علی جواز الجنہ. ارے بھائی، حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت میں جانے کا پاسپورٹ. ہائے ہائے، سلوات بھیجے بابا سے بلند محمد والو. دیکھیے وقت اتنے جلدی گزر رہا ہے کہ کل میں یہاں سے مجلس پڑھ کے سیدھا معلومی چلا گیا تھا ملاٹ، اور ممبر سے اتر کے سیدھے باندرا جانا ہے. آج مسلسل کثرت سے مجالس اور پروگرام ہیں. تو عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ اس نے کہا کہ پاسپورٹ لاؤ. ہم نے چوم کے قرآن ٹیبل پر رکھا، اس نے ایک دھکا دیا، ہٹ، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے میرا. ہم نے کھڑے ہو کے لڑنا شروع کیا. ہم نے کہا بھیا حج کرنے جا رہے ہیں، تجارت کرنے نہیں جا رہے ہیں. حج کرنے جا رہے ہیں، تجارت کرنے نہیں جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں، بغیر پاسپورٹ کے نہیں جا سکتے. تو عالم اسلام بتائے ہم کو، جو یہاں سے مکے تک جانے کے لیے خالی قرآن کافی نہ ہوا تو یہاں سے جنت تک جانے کے لیے قرآن کافی کہاں سے ہو؟ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے غور کریں. ہم آئے لوٹ کے، ہم نے کہا بھیا پاسپورٹ کیسے بنتا ہے؟ کہا کہ ایک فارم ہے، اب تو ہر چیز آن لائن ہو گئی. کہا کہ ایک فارم بھریے، ایک فارم بھرا. کہا کہ 2 علاقے کے بااثر گواہ ہونا چاہیے ہیں، جو گواہی دیں کہ جانے والا صحیح ہے. جیسے ہی ہم نے فارم بھرا، ویسے ہی دروازے پر پولیس آ گئی، انٹیلیجنس، LIU. آپ نے پاسپورٹ اپلائی کیا ہے؟ جی. یہ 2 گواہ کیوں رکھے گئے؟
کہا کہ مکے جانا ہے لہذا پاسپورٹ بنوانا ہے، اس کے لیے 2 گواہ ہونا ضروری ہیں، بغیر 2 گواہ کے پاسپورٹ نہیں ایشو ہوتا، چاہے جتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو۔ اب سمجھ میں آیا محمد نے کیوں کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور آگے بڑھ گئے، آ گئی پولیس، ہم نے کہا پولیس کیوں آئی ہے؟ کہا یہ انکوائری کرنے آئی ہے۔ ہم نے کہا بھیا حج کرنے جا رہے ہیں، پاسپورٹ دلوا دو، یہ انکوائری سے کیا مطلب ہے بھائی؟ کہا کہ نہیں انکوائری مسٹ ہے اصغر بھائی، انکوائری مسٹ ہے، اس لیے کہ وہ رپورٹ لگاتا ہے کہ جانے والا چور تو نہیں ہے، ڈاکو تو نہیں ہے، لٹیرا تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھیا اگر کوئی لوٹ کی ہے تو ہندوستان میں کی ہے، مکے میں جا کے حج کریں گے، مکے میں جا کے حج کریں گے، گڑبڑ یہاں ہندوستان میں کی ہے، مکے میں لبیک لبیک اللہم لبیک کہیں گے۔ کہا کہ نہیں، اگر آپ نے یہاں لوٹ کی ہے تو آپ کو پاسپورٹ ایشو نہیں ہوگا، آپ پر کیس چل رہا ہے، تو انصاف سے بتائیے کہ جب ہندوستان کا لٹیرا مکے نہیں جا سکتا تو باغ فرق کا لٹیرا جنت کیسے چل؟ باغ فرق کا لٹیرا جنت کیسے چلا جائے گا؟ بمشکل تمام پاسپورٹ ملا، بہت جلدی کیونکہ وقت کی رفتار بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پاسپورٹ ملا، پھر آئے، اب سینہ تانے ہوئے آئے، ہنستے ہوئے آئے۔ وہ جس نے دھکا دیا تھا لاسٹ ایئر، اس کے سامنے مانگنے سے پہلے پاسپورٹ پٹک دیا ٹیبل پہ کہ اب تو ہمیں مکے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے پاسپورٹ لیا، دیکھا 1-2 صفحے الٹے، کہا ویزا تو ہے نہیں، کہا ویزا تو ہے نہیں۔ ہم نے کہا بھیا یہ ویزا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے وہاں بحث شروع کی کہ یہ ویزا کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ تمہارے ملک میں ہمارے ملک کا ایک نمائندہ رہتا ہے، ہائے ہائے، تمہارے ملک میں ہمارے ملک کا ایک نمائندہ رہتا ہے، جب تک وہ پرمیشن گرانٹ نہ کر دے تب تک تم ہمارے ملک نہیں آ سکتے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جنت کا ایک نمائندہ ہر دور میں ہر زمانے میں یہاں موجود رہا، پہلے اس کی ولایت کا اقرار کر لو۔ پہلے اس کی ولایت کا اقرار کر لو، پھر واپس لوٹ کے آئے، ویزا بھی لگوا لیا، ویزا بھی لگ گیا، اب آئے، پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، اب ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اس نے کہا اور پیپرز لائیے۔ ہم نے کہا اور پیپرز کہے کہ کہا کہ آپ کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آپ کے ملک میں چلتی ہے چیچک، آپ کے ملک میں چلتا ہے کالرا، آپ کے ملک میں چلتا ہے پلیگ، آپ کا ملک جراثیم سے گھرا ہوا ہے۔ جب تم اپنے ملک سے ہمارے ملک جاؤ تو جراثیم سے پاک جاؤ، تاکہ یہاں کی گندگی وہاں نہ پھیلا دو۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب کوئی بغیر بیماری والا یہاں سے مکے نہیں جا سکتا تو جو جراثیم لیے ہوئے دشمنان اہل بیت کی محبت دل میں لیے ہوئے
جنت جانا چاہتے ہیں پہلے لعنت کے ٹیکے لگوا لو۔ تو عزیزان محترم، علی نے کہا کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں، مجھ سے پوچھو، قرآن کے بارے میں مجھ سے پوچھو۔ یہ جو آج قرآن ایک ہے، یہ اس لیے ایک ہے کہ اس قرآن پر احسان ہے علی کا۔ عزیزان محترم، آج 5ویں محرم ہے، آج ہم آپ پرسہ دیتے ہیں بی بی زینب کو، شہزادے آن محمد کا۔ اللہ اللہ، شب عاشور حسین جب عبادت سے فارغ ہوئے تو ایک ایک بی بی کے خیمے کے پاس سے گزرے۔ جب حسین گزر رہے تھے تو دیکھا زینب آن محمد سے کہہ رہی ہیں کہ میرے لال، کل قربانی آل محمد ہے بیٹا، بیٹا ماموں پر جان قربان کر دینا، ایسا نہ ہو کہ علی اکبر تو مقتل میں چلا جائے، تم خیمے میں بیٹھے رہو۔ تو محمد ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، مادر گرامی ماموں سے اجازت دلوا دیجئے، پھر ہم بتائیں گے کہ ہم مقتل میں کیسے لوٹتے ہیں۔ اللہ اللہ، میدان شہادت گرم ہوا۔ جب بازار شہادت گرم ہوا، ایک ایک ناصر قربانی کے واسطے جانے لگا۔ ہاں عزیزوں، اللہ اللہ، کلیجہ تھام کے سنیے گا، آن محمد کو بہت مشکل سے اجازت ملی۔ آن محمد مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا۔ دونوں بھائی ایک ساتھ قلب لشکر پہ حملہ کر رہے تھے، ایک بھائی میمنے کو روکے تھا، ایک بھائی میسرے کو روکے تھا۔ علی کے نواسے، جعفر کے پوتے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجے پکارے خود کے نواسے علی کے ہو۔ اللہ اللہ، ہاں عزیزوں، مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا۔ فوجوں نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کر دیا، آن میمنے پر حملہ کرنے لگے، محمد میسرے پر حملہ کرنے لگے۔ ظالم آگے بڑھے، دونوں بھائیوں کو قتل کیا۔ حسین چلے، عباس چلو، علی اکبر چلو، آن محمد آواز دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آن محمد کی میتوں کو حسین و عباس نے مل کے اٹھایا، میتوں کو لے کے آئے۔ فضہ نے آ کے کہا کہ بی بی آن محمد آ گئے۔ کہا کہ آن محمد ابھی زندہ ہیں؟ کہا نہیں بی بی، آن محمد زندہ نہیں ہیں، آن محمد کی میتیں آئی ہیں۔ زینب آئیں، آن محمد کے لاشوں کے بیچ میں جگہ کی، اور جگہ کرنے کے بعد سجدہ شکر کیا، ہاتھ اللہ کی سرکار میں بلند کیے، معبود میرے بھیا کو بچا لے، معبود میرے حسین کو بچا لے۔ اللہ اللہ، ہاں عزیزوں، عالم یہ ہے کہ زینب کربلا سے کوفے گئی، کوفے سے شام گئی۔ شام میں جب اہل حرم کو رہائی ملی تو ہر بی بی نے اپنے وارث کے سر کو لیا، گریہ شروع کیا۔ زینب نے حسین کے سر کو لیا، حسین کے سر کو لے کے گریہ شروع کیا۔ ایک تشت میں دو ننھے ننھے بچوں کے سر رکھے تھے۔ شام کی بیویاں کہنے لگی کہ شاید ان بچوں کی ماں مر گئی، ان بچوں پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ زینب نے کہا شام کی بیویوں، یہ نہ کہو ان بچوں پر کوئی رونے والا نہیں ہے، ان بچوں پر رونے والی زینب موجود ہے،
مگر میں اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں نہیں ہے۔ یہ کہہ کے ایک نعرہ مارا، علاوہ حسینہ۔ ہاں عزیزو، آدھا محرم تمام ہو گیا، بس مجلس تمام ہے، رونے میں کمی نہ کیجیے گا۔ یہ قافلہ واپس کربلا آیا، کربلا سے مدینے آیا، مدینے میں زینب بیٹھی ہیں، عبداللہ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بی بی چلو گھر چلو، بی بی چلو گھر چلو۔ سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے۔ عبداللہ کے ساتھ گھر آئیں، زینب اور محمد پر نہ روئیں، زینب اور محمد پر نہ روئی، مگر جب ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی تو زینب نے گھر میں آئی تو دیکھا دو ننھے ننھے بستر لگے تھے، دو ننھے ننھے بستر لگے تھے، ایک ہاتھ ان کے بستر پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے بستر پر رکھا۔ میرے بچوں، ماں کو معاف کر دینا، میرے بچوں، یہ ماں تم پر روئی نہیں، اس ماں نے اس کا ماتم کیا جس کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔